اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے الحمدللہ ڈاکٹر محمد اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعارف قرآن مع عظمت قرآن کو شروع کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر اکثر جو ہے وہ ترجمۃ القرآن کے لیکچرز ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے میں نے بہت ضروری سمجھا کہ تعارف قرآن بھی ایک کتاب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے، تاکہ آپ جو ہیں قرآن کا صحیح معنوں میں تعارف بھی سمجھ لیں اور جو شکوک و شبہات بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ تو اس کا آج جو ہے ہم باب نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، لہذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم حاصل ہونے والا ہے۔ باب نمبر 2 ہے چند متفرق مباحث قرآن مجید کی زبان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا قرآن مجید کی زبان۔ اب آئیے اگلی بحث کی طرف کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس زبان کی شان کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بہت تکرار و اعادہ کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ قرآن عربی مبین میں ہے، یعنی عربی زبان میں ہے، یعنی سستا صاف سلیس کھلی اور واضح عربی میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے جن حروف و اصوات کا جامہ پہنا وہ حروف و اصوات لوح محفوظ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ کلام الہی قول جبرائیل قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر نازل ہوا اور لوگوں کے سامنے آیا۔ چنانچہ سورۃ الزخرف کے آغاز میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن کی مخاطب اول قوم حجاز میں آباد تھی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں بنایا۔ اس نے اولاً حروف و اصوات کا جامہ پہنا ہے، پھر تمہاری زبان عربی کا جامہ پہن کر تمہارے سامنے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہی بات سورہ یوسف کے شروع میں کہی گئی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، قرآنا عربیا، عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، اس کو سمجھ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ الشعراء میں فرمایا بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ وہ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کہیں کجی نہیں ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اس کی زبان میں بہت سلیس، سستا اور جو ہے شستہ اور صاف بالکل واضح ہے، اس میں کہیں پہیلیاں بجوانے کا انداز نہیں ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ قرآن کی عربی کون سی عربی ہے، اس لیے کہ عربی زبان ہے مگر اس کے ڈائلیکٹس اور اس کی بولیاں بے شمار ہیں۔ خود جزیرہ نمائے عرب میں متعدد بولیاں تھیں، تلفظ اور لہجے مختلف تھے، بعض الفاظ کسی خاص علاقے میں مستعمل تھے اور دوسرے علاقے کے لوگ ان الفاظ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی کہنے کو تو مصر، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ اور حجاز کی زبان عربی ہے، لیکن ان کے ہاں جو فصیح عربی کہلاتی ہے وہ تو ایک ہی ہے، وہ در حقیقت ایک اس لیے ہے کہ قرآن مجید نے اسے دوام عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا عربی زبان پر عظیم احسان ہے، اس لیے دنیا میں دوسری کوئی زبان بھی ایسی نہیں ہے جو 1400 برس سے ایک ہی شان اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ باقی رہے۔ اردو زبان ہی کو دیکھیے، 100 اور 200 برس پرانی اردو آج ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ دکن کی اردو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح فارسی زبان کا معاملہ ہے، ایک وہ فارسی تھی جو عربوں کی آمد اور اسلام کے ظہور کے وقت تھی، عربوں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا تو رفتہ رفتہ اس فارسی کا رنگ بدلتا گیا، ٹھیک ہے، رنگ بدلتا گیا، اس کو پھر بدلا گیا اور اس میں سے عربی کے الفاظ نکال کر اس کے لہجے میں
لہجے بھی بدل دیے گئے۔ ایک فارسی وہ ہے جو افغانستان میں بولی جاتی ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو فارسی یہاں پڑھائی جاتی تھی وہ یہیں پڑھائی جاتی تھی۔ آج جو فارسی ایران میں پڑھائی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہے، اپنے لہجے میں بھی اور اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ لیکن عربی فصیح زبان ایک ہے، یہ اصل میں حجاز کے بدوؤں کی زبان تھی۔ پورا قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا۔ حجاز میں بادیہ نشین تھے۔ عربوں کا کہنا تھا کہ خالص زبان بادیہ نشینوں کی ہے، شہر والوں کی نہیں ہے۔ اچھا، جبکہ مکہ شہر تھا اور وہاں سے باہر سے بھی لوگ آتے رہتے تھے، قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں۔ جہاں اس طرح کی آمد و رفت ہو وہاں زبان خالص نہیں رہتی، اور اس میں غیر زبانوں کے الفاظ شامل ہو کر مستعمل ہو جاتے ہیں اور بول چال میں آ جاتے ہیں۔ خاص اسی وجہ سے مکہ کے شرفاء اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد بادیہ نشینوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک تو دودھ پلانے کا معاملہ تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کی زبان صاف رہے، خالص عربی زبان رہے اور ہر ملاوٹ سے پاک رہے۔ تو حجاز قرآن مجید کے بادیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الفاظ دوسرے قبائل اور دوسرے علاقوں کی زبانوں کے بھی آئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایسے الفاظ کی فہرست مرتب کی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ غیر عربی الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں جو معرب ہو گئے ہیں۔ اسماعیل، ابراہیم، اسرائیل، اسحاق، یہ تمام نام در حقیقت عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ لفظ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں قرآن مجید کے ذریعے آیا ہے۔ اسی طریقے سے سجیل کا لفظ فارسی سے آیا ہے۔ صحرا میں کہیں بارش کے نتیجے میں ہلکی سی پھوار پڑی تو بارش کے قطروں کے ساتھ ریت کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، اور پھر تیز دھوپ پڑنے پر وہ ایسے پک جاتے ہیں جیسے بھٹے میں اینٹوں کو پکا دیا جاتا ہے۔ یہ کینکر سجیل کہلاتے ہیں جو سنگ گیل کا معرب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی اکثر و بیشتر قرآن مجید کی زبان جس میں یہ نازل ہوا ہے وہ حجاز کے علاقے کے بادیہ نشینوں کی عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں فصاحت و بلاغت نقطہ عروج پر ہے اور اس کا لوہا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک صوتی آہنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک عذبت و مٹھاس ہے۔ یہ دونوں چیزیں عرب میں پورے طور پر تسلیم کی جاتی تھیں، اور لوگوں پر سب سے زیادہ مرعوبیت قرآن حکیم کی فصاحت، بلاغت اور عذوبت ہی سے طاری ہوئی۔ اس کی اپنی زبان میں ہونے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے بہترین ناقد بھی وہی ہو سکتے تھے۔ واضح رہے کہ ادب میں تنقید دونوں پہلوؤں کی محیط ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا، اسے جانچنا پرکھنا، اس میں کوئی خامی ہو تو اس کو نمایاں کرنا، اور اگر کوئی محاسن ہو تو ان کو سمجھنا اور بیان کرنا، اس اعتبار سے اس کی فصاحت بلاغت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان آج بھی مختلف علاقوں میں مختلف لہجوں اور بولیوں کی شکل میں اختیار کر چکی ہے۔ اس ایک علاقے کی عامی ربی دوسرے علاقے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خود نزول قرآن کے زمانے میں نجد کے لوگوں کی زبان حجاز کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں بھی ملتی ہے۔ نجد سے کچھ لوگ آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی، اور لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آج بھی نجد کے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں تو واقعی یہ عربی سے واقفیت ہونے کے باوجود ان کی عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن حکیم کی زبان حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان ہے، لہذا اگر تحقیق و تدبر قرآن کا حق ادا کرنا ہو تو جاہلیت کی شاعری پڑھنا ضروری ہے۔ ائمہ لغت نے ایک لفظ کی تحقیق کر کے اور بڑی گہرائیوں میں اتر کر جاہلی شاعری کے حوالے سے جتنے بھی استشہاد ہوتے ہیں ان کو کھنگال کر قرآن مجید
قرآن مجید مستعمل الفاظ کے مادوں کے مفہوم معین کر دیا ہے۔ ایک عام قاری کو جو قرآن سے تذکر کرنا چاہیے، صرف ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اس کھگیڑ میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تدبر قرآن کے لیے جب تحقیق کی جاتی ہے تو جب تک کسی ایک لفظ کی اصل پوری طرح معلوم نہ کی جائے اور اس کے بال کی کھال نہ اتار لی جائے، تحقیق کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے شعر جاہلی کی زبان کو سمجھنا تدبر قرآن کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ اچھا، قرآن کے اسماء و صفات، یعنی قرآن کے اب نام اور قرآن کے صفاتی ناموں کا ذکر اب آئے گا۔ اگلی بحث قرآن حکیم کے اسماء و صفات کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی شرح آفاق کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے اسماء و صفات قرآن حکیم ہی سے لے کر 55 ناموں کی فہرست مرتب کی ہے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی کامل نہیں ہے۔ مثلا لفظ برہان ان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ در حقیقت قرآن مجید کی صفات، ان کی شانوں اور ان کی تاثیر کے لیے مختلف الفاظ کو جمع کیا جائے تو 55 ہی نہیں، اس سے زیادہ الفاظ بن جائیں گے، لیکن میں نے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ الفاظ جو مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں قرآن مجید میں قرآن کے لیے وارد ہوئے ہیں، جبکہ کچھ صفات ہیں جو موصوف کے ساتھ آ رہی ہیں، مثلا قرآن مجید میں مجید قرآن کا نام نہیں ہے، در حقیقت صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح القرآن المجید میں اگرچہ الف لام کے ساتھ المجید آتا ہے، لیکن یہ چونکہ موصوف کے ساتھ مل کر آیا ہے لہذا یہ بھی صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے لیے جو الفاظ بطور اسم آئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جن کے ساتھ لام تعریف لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، قرآن کے لیے اہم ترین نام جو اس کا امتیازی اور اختصاصی، ٹھیک ہے جی، نام ہے القرآن۔ میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد کثرت سے استعمال ہونے والا نام الکتاب، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والا اہم ترین نام الذکر ہے۔ قرآن مجید کی افادیت کے لیے سب سے زیادہ جامع الہدا ہے۔ قرآن مجید کی نوعیت اور حیثیت کے اعتبار سے اہم ترین نام النور ہے۔ قرآن مجید کی انتہائی اہم شان جو ایک لفظ کے طور پر آئی ہے الفرقان ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے، دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دینے والی شے۔